کا حق ہے کہ جو چاہے وہ کہیں، مگر یہ رپورٹ لاسٹ ایئر بھی آئی تھی 17 جون کو، اس پہ انہوں نے کچھ نہیں کہا تھا کیونکہ یہ اس وقت جو ہے وہ تھرڈ موسٹ کرپٹ ہے. اب موسٹ کرپٹ ہو گئے ہیں، اس وجہ سے یہ کر رہے ہیں. اور یہ چیز جو ہے یہ پرسپشن کی رپورٹ ہے، اور یہ رپورٹ جو ہے بیس اور سروے ہم نے نہیں کیا، سروے جو ہے آئی بی اے نے کیا ہے، انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن نے. اور پوری رپورٹ کی اگر پڑھیں بلور صاحب تو اس کے بعد بات کریں تو ہم تیار ہیں ان کو ہر چیز کو کرنے کو بتانے کو. وجہ یہ ہے کہ کرپشن تو ہر جگہ ہے اور کہیں زیادہ کہیں کم ہے، اور یہ سب نہیں ڈینائی کر سکتے. جی بلور صاحب آپ کے ساتھ ہی ہیں. گیلانی صاحب اچھا یہ چھوٹی سی یہ چیز بتائیے گا کہ آپ نے جو پشاور میں سروے کروایا کس سے کروایا آپ نے؟ یہ پشاور میں جو سروے کرایا ہے یہ آئی بی اے نے کرایا ہے سروے، اور پشاور میں ایک پشاور کی یونیورسٹی ہے ان سے یہ سروے کرایا گیا ہے. جی یہ آپ بلور صاحب آپ سن رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پشاور یونیورسٹی کے نہیں، اور اب اگلی بات نہیں سنی کہ جو انہوں نے کہا کہ اسٹوڈنٹ بول رہے تھے. جی اسٹوڈنٹس کیا تھے؟ جی آپ اسٹوڈنٹ نے کیا ہے، کون سے اسٹوڈنٹ ہیں؟ جی گیلانی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے بلور صاحب کی؟ یہ سر یونیورسٹی آف سائنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی پشاور، اس نے سروے کیا تھا یہ. جی میں جواب دوں ان کو. جی بلور صاحب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ اسٹوڈنٹ سے یہ پوچھنا کہ کیا تو اسٹوڈنٹس کی تو علیحدہ ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں اپنے ان کی اپنی سوسائٹی ہیں، ان کی اپنی تنظیمیں ہیں. اب کون سی تنظیم جو اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے یہ سروے کیا ہے؟ انڈیپینڈنٹ لوگ تو نہ ہوں گے نا، یہ تو ہر ایک اسٹوڈنٹس ہر ایک پارٹی سے ان کا لنک ہوتا ہے. اور میں گیلانی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ چاہیے کہ ہمیں اپریشیٹ کیا جائے، ہمیں اتنا انہوں نے یہ منیمائز کرنے کے لیے ہماری جو جدوجہد، ہماری جو پاکستان کی سالمیت کے لیے جو جدوجہد، اس کو یہ ہمیں کوئی پوائنٹ آؤٹ کریں کہ فلانی منسٹری میں یہ ہوا ہے، جیسے کہ آپ کو پہلے ایک بندے نے کہا کہ سی ڈی اے میں ایسی بات ہوئی ہے. ہمیں بتائیں، ہم انشاءاللہ ان کے خلاف ایکشن لیں گے، مگر خدا را ایسی بات کر کے سیاستدانوں کا لوگوں سے نفرت نہ پھیلائیں، کیونکہ یہ بڑی مشکل سے ہم نے یہ ملک میں ڈیموکریسی لایا ہے. کئی جرنیلوں کے خلاف بھی انہوں نے پہلے کبھی سروے کرا کر یہ باتیں کی ہیں. تو افسوس تو یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں انٹلیکچوئلز ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ ملک میں جمہوریت بحال رہے. میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ کرپشن ہوتی رہے گی جب تک بار الیکشن نہ ہو. تب تک آپ الیکشن کراتے رہیں گے تو کرپٹ لوگ ہمیشہ نکلتے رہیں گے اور اچھے لوگ آتے رہیں گے. آپ 10 سال مارشل لا لگا دیتے ہیں، 10 سال کے بعد وہی لوگ پھر آ جاتے ہیں. تو میری یہ درخواست ہے کہ خدا کے لیے اس سسٹم کو چلنے دیں، ان کو ڈی ریل نہ کرنے دیں. یہ بتائیے گا بلور صاحب کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سازش ہے آپ کے خلاف سازش کیوں کر رہا ہے اور کون کر رہا ہے؟ جی میں آپ کو بتاؤں، خدا کے فضل سے وقت پاکستان میں ہمارا صوبہ سب سے ٹاپ پریورٹی پہ ہے. ہم نے پاکستان کی سالمیت کی جنگ لڑی ہے انٹرنیشنلی. ہمارے ساتھ امریکن نے ہمارے ساتھ ڈائریکٹ ایگریمنٹ کیا $36 کروڑ کا، جو ہمیں ڈائریکٹ دیں گے اور ہم خرچ کریں گے. برطانیہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ڈائریکٹ پیسے دیتے ہیں، آپ ہمیں ڈائریکٹ خرچ کریں. کہاں اگر ہم یہاں اتنی کرپشن ہوتی تو کوئی بھی ملک ہمیں ڈائریکٹ پیسے دیتا ہے کہ ہم خرچ کریں اور ڈیولپمنٹ اپنی سوات میں مالاکنڈ میں کریں. ہم نے مالاکنڈ میں اور جو آئی ڈی پیز میں اربوں روپے آئے تو وہاں تو ہم نے کرپشن نہیں کی. بلور صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، کیونکہ یہاں پہ میں نے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سردار لطیف کھوسہ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، لیکن ان کی طرف جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. وقفے سے پہلے عادل گیلانی صاحب اور حنیف عباسی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ جو ہے وہ بالکل درست ہے اور اس میں جو حقائق بیان کیے گئے ہیں وہ ٹھیک اور سچے ہیں، جبکہ بشیر بلور صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ سازش ہے اور غلط ہیں اور ہمیں جان بوجھ کر یعنی صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو جان بوجھ کر بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لطیف کھوسہ صاحب آپ نے بھی رپورٹ پڑھی ہوگی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی، آپ یہ سمجھتے ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ بیلنس ہے، یہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یا جتنے بھی یہ آپ کے ادارے ہیں جو وہاں سے ہماری اسٹرنگ پولنگز کرتے ہیں، ان کی اپنی ایک بائسڈ موٹیویشن ہے. یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم ان کو ایسا صحیفہ آسمانی کرتے ہیں. اگر ان کا اپنا آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیے گا تو چاہے وہ ہیومن رائٹس پہ دیکھیں، گواتانامہ بے دیکھیں یا الغریب دیکھیں یا جتنی ہیں وہ جو اپنے آپ کو دائی سمجھتے ہیں، علمبردار سمجھتے ہیں جمہوری قوتوں کے، جمہوری کلچر کے اور آزادی کے اور ٹرانسپیرنسی کے اور فری آف کرپشن کے
ان کا اگر آپ دیکھیں تو وہ اس قدر وہ میرے خیال میں خوفناک ہوگا کہ آپ کہیں نزدیک بھی ان کے نہیں آتے ہیں. لیکن جب مذموم کرنا ہو، بدنام کرنا ہو پاکستان کو یا اسلامی دنیا کو یا دوسرے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو، تو پھر وہ ہمارے اوپر ایسے ڈالتے ہیں جیسے ہم تو سارا کچھ جو ہے یہاں وہ ایک پورا ہی نظام ہی سارا جو ہے اسی طرح ہوا میں چل رہا ہے اور اس میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. لیکن ہمیں ادھر نہیں جانا، کرپشن نہیں ہے. دیکھیں میں کہتا ہوں عدلیہ میں کرپشن ختم ہو گئی ہے. مجھے بتائیے. مجھے نہیں پتا، آپ بھی جانتے ہیں، عوام بھی جانتی ہے، ہم بھی اسی میں بستے ہیں. وہاں جو کچھ نیچے ہو رہا ہے، میں اوپر کی بات نہیں فی الحال کرتا. نہیں، اس میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل میں عدلیہ بھی شامل ہے، 6 نمبر پر ہے. وہ کہتے ہیں عدلیہ میں بھی. پھر دیکھیں نا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اب آپ جب کہتے ہیں تو پھر اتنا آسانی سے لگا دیا. میں کہتا ہوں سپریم کورٹ میں نہیں ہے کرپشن. آپ فائنینشیل کرپشن کی بات کریں، نہیں ہے. نہیں، ٹھیک ہے. اچھا، حکومت میں ہے، بالا عدلیہ میں نہیں. دیکھیں حکومت میں کسی کو فرشتہ نہیں کہتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نہیں ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جتنا بڑھا چڑھا کے بتایا جاتا ہے، یقین کیجئے گا اب 8,400 کیس تھے جو نیب کے ہیں، اور پتہ ہے اس میں سے صرف 27 سیاستدانوں کے تھے، 27 اونلی، باقی سارے بیوروکریٹس تھے. ارے خدا را بیوروکریسی سے تو جان چھڑواؤ یار، جمہوری قوتوں کو چلنے نہیں دو. وہ تو حکومت نے چلا ہے، وہ تو حکومت نے چلا ہے. ساری بیوروکریسی کو ہم تو نہیں نکال سکتے، نہ ہم نے رکھا ہے نہ نکال سکتے. کون نکال سکتا ہے سر؟ اس کو طریقہ ایک آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے ایک میکنزم ہے، ایک باقاعدہ سروس ٹرائبیونل ہے، اس کا ایک پروسیجر ہے سارا. آپ کو اس لیے کلچر ڈیولپ کرنا پڑے گا. اس میں کہتا ہوں کہ وہ کلچر دیکھیے کیا ڈیولپ ہوگا جب وزیر اعظم صاحب کے ایک آرڈر سے 54 لوگ جو ہیں وہ پروموٹ ہو جائیں اور دوسرے لوگوں کو سپرسیڈ کر دیا جائے، سب کو سیکرٹریز بنا دیا جائے پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار. تو تب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹھیک کر لیں گے، اور عدلیہ نے ٹھیک کیا اور اس کو عدلیہ نے ریورس کیا. یہ ایک چیز میری سن لیں جاوید، ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں. گریڈ 21 تک سارا جو ہے ریگولر ایک پروسیجر ہوتا ہے جس کے تحت ہوتے ہیں. صرف ایک گریڈ 22 ہے، اور آپ کو پتا ہے گریڈ 22 میں سیکٹریز، آئی جیز ٹاپ جو بنتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے اس میں کیا دیکھنا پڑتا ہے پرائم منسٹر کو. پرائم منسٹر نے ایکویلیبرم رکھنا ہے، کیونکہ ہماری اکائیاں ہیں. اگر آپ صرف اس کو ایجوکیشنل ایکسلنس پر دیکھیں گے، سر 2 صوبوں کے صرف بنیں گے. اور دیکھیں بلوچستان کی محرومی کا سب سے بڑا یہ ہے کہ وہاں چیف. اچھا، بلوچستان کے کتنے سیکٹریز لگائے تھے آپ نے؟ دیکھیں بلوچستان ہو، پختونخوا، خیبر پختونخوا کے کتنے لوگ تھے سر؟ اسی لیے دیکھیں کرائیٹیریا جو پرائم منسٹر. سندھ کے کتنے لوگ تھے اس میں؟ آپ دیکھ لیں، یو لک ایٹ اٹ. میکسیمم ملتان اور ایک اور چیز بتاؤں، میکسیمم ملتان سائڈ کے تھے کھوسا صاحب، یہ بھی نہیں. اور پنجاب کے تھے لوگ. پنجاب اب میں اگلی بار آئے میں فہرست نکال کے آپ کے سامنے رکھوں گا. پنجاب کے لوگ تھے زیادہ اس میں سر، اس لیے کہ پنجاب کی دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ سینیورٹی کی بیسس پر آ گیا ایجوکیشنل ایکسلنس. مانیے گا کہ پنجاب نہیں تھی اس میں سینیورٹی نہیں تھی. یہی تو ایشو تھا، یہی تو ایشو تھا. بورڈ آپ یا تو ساروں کو پہلے لائیں. ایک تو ڈسکریشن ہے صرف گریڈ 22 کی، چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر. یہاں تو چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ جی میں جس کو جج ریکمینڈ کر دوں وہی بنے صرف، اور پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کسی کو کوئی اختیار نہ ہو. یہاں تو یہ کہا جاتا ہے. اور اگر پرائم منسٹر کو صرف ایک اختیار ہے گریڈ 22 میں، اور اس نے بہت ساری چیزیں دیکھنی ہیں، صوبوں کی محرومیاں بھی ختم کرنی ہے. اس نے ایجوکیشنل ایکسلنس میں ہم 4 صوبوں کو برابر نہیں لے کے آئے، مانیے گا یہ. اسی لیے ہم نے آرٹیکل 27 میں ایک چھوٹ بھی دی کہ ہم جو ہے اس کو 40 سال. اچھا، یہ دیکھیے جو کرپشن کی طرف ہے نا، مثلا شوکت عزیز صاحب آپ کے وزیر خزانہ تھے اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا. ان کا یہ کہنا تھا، ان کا ایک بڑا بیان لگا تھا، انہوں نے کہا جتنی کرپشن کی منی یہ بڑے لوگوں کی جیب میں چلے جاتی ہے. وزیر اعظم صاحب نے ایک کمیشن بنایا تھا کہ مختلف ڈپارٹمنٹس میں دیکھے کہ کہاں کہاں کرپشن ہو رہی ہے اور اس کو بتایا جائے. کمیشن بنا ہوا ہے، وزیر وزیر آپ کے چینج ہو گئے، اس کے اوپر ابھی تک کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. اگر کرپشن نہیں تھی تو وزیر اعظم صاحب کو کمیشن بنانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اور یا پھر شوکت ترین صاحب کی بات غلط تھی. کرپشن ویسے کسی نہ کسی جگہ پہ ہے اس سوسائٹی میں، اس میں کوئی شک نہیں. آپ بھی جانتے، میں بھی جانتے، اس کو ٹھیک کرنا مقصد ہے ہمارا. انیف بھائی صاحب یہ بتائیے گا کہ کھوسا صاحب کا بھی یہ کہنا ہے کہ بیسیکلی یہ ایک انٹرنیشنل سازش ہے جس کے تحت جمہوریت کو بدنام کیا جا رہا ہے پاکستان میں، اور یہ آپ بھی رپورٹ کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. نہیں، یہ میری رپورٹ تو نہیں ہے، یہ میری رپورٹ نہیں ہے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ہے. میں صرف میرا کوشچن یہ ہے کہ اس کو کون لے کے آیا تھا اس پاکستان میں؟ کون لے کے آیا تھا؟ 1994 میں محترمہ بے-نظیر بھٹو نے اس آرگنائزیشن کو پاکستان میں لے کے آئی اور کہا کہ سروے کریں آپ. اور جب ان کی رپورٹس آتی تھی تو محترمہ بے-نظیر بھٹو شہید اس کے اوپر بڑا اپریشیٹ کرتی تھی ان رپورٹس کو. اگر آج یہ رپورٹ، اگر دیکھیں ایک آئینہ ہے، اس میں آئینے میں آپ کو اپنی شکل نظر آئے گی، تو اگر آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں تو اس کو ٹھیک کر لیں. اتنی سی بات ہے نا، اس سے زیادہ بات تو کوئی نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ آئینہ اس نے ہمیں دکھایا ہے، خواہ وہ صوبے کی حکومت ہے خواہ وہ مرکز کی حکومت ہے، تو ہمیں ٹھیک کرنا ہے. کیوں نہیں ہے کرپشن؟ میں بتاؤں آپ کو، چھوٹا سا کام انہوں نے کیا ہے مرکزی حکومت نے، اسلحے کی لائسنسنگ والا چھوٹا سا کام. 24 کروڑ روپے کہاں گیا، کیسے چلا گیا، کس کے پاس گیا؟ اب کورٹ کہہ رہی ہے کہ ڈھونڈو 24 کروڑ،
इस पे भी हम कोर्ट से नाराज हो जाते हैं कि नहीं छोड़ दें जी, हम खुद ढूंढेंगे जी। और ढूंढ लो, खुद ढूंढ लो। बताओ, एक बंदे को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया जाता है, उसको तब्दील कर दिया जाता है, दूसरे को किया जाता है, उसको तब्दील कर दिया जाता है। तीसरी आपकी अभी वो पासपोर्ट के ऊपर खुद कायमा कमेटी बराए दाखिला में जाकर वो डायरेक्टर साहब जो इरशाद भट्टी साहब हैं, उन्होंने खुद इसको एक्सेप्ट किया है कि हाँ हमारे यहाँ करप्शन है, हमारे यहाँ जो लोग तैनात है हमारे डिपार्टमेंट में वो इस काबिल नहीं, अहल नहीं, उनको रखा गया है। तो देखिए, हम लोगों को मौका क्यों देते हैं, हम अदलिया को मौका क्यों देते हैं, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को मौका क्यों देते हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जैसे खोसा साहब ने कहा, हम बिल्कुल मैं ठीक कहता हूं, उनकी गैर मौजूदगी में मैंने कहा कि पॉलिटिशियन का नंबर कोई 5वां 6वां है, लेकिन मैं कहता हूं कि ये जिम्मेदारी किसकी है। पहले तो हम 8 साल 11 साल कहते रहे कि